اور اللہ تعالیٰ آپ نے کہا کہ جس کو میں ایک دفعہ جنت میں ڈال دوں گا دوبارہ نہیں نکالوں گا، تو اللہ تعالیٰ جب میری موت کا وقت آئے تو میری موت بھی یہاں پر ہی ہو آگ کو روکنے کا، کہ خدا نہ خواستہ اگر کہیں آگ لگ جائے تو یہ ڈومز کا جو سٹرکچر ہوتا ہے یہ پھر پریونٹ کرتا ہے کہ آگ آگے پھیل سکے۔ اور ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام و درود پیش کر کے آپ باب البقیع سے ایگزٹ کر سکتے ہیں۔ جو اوریجنل ماسک جس کو ہم آج یہ ٹرکش ایریا کے اندر کنسیڈر کرتے ہیں، اس کے 6 دروازے تھے۔ آج ماشاءاللہ مسجد نبوی کے 42 دروازے ہیں جن کے نمبر ان کے ساتھ ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ کچھ دروازے وہ ہیں جہاں پر صرف خواتین انٹر کر سکتی ہیں، اور ایون راودہ ریاض الجنہ کا ایکسس بھی ایک سرٹن ٹائم کے لیے مردوں کے لیے ہے اور سرٹن ٹائم کے لیے خواتین کے لیے ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد نبوی جانے کا موقع عطا فرمائیں تو آپ ان ٹائمز کو پلیز انڈرسٹینڈ کریے گا، تاکہ ریاض الجنہ راودہ کا چانس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے تو وہ مس نہ ہو۔ اسپیشلی آج کل سعودی عرب کی گورنمنٹ نے وہاں پر نسک یعنی ایک ایپ کا بندوبست کیا ہے، تاکہ اس ایپ کے تھرو زیادہ سے زیادہ لوگ 15 سے 20 منٹ کے لیے راودہ کے اندر جا کے اپنے نوافل پیش کر سکیں۔ جیسے کہ ہمارے مشائخ نے ہمیں سمجھایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو راودہ میں جانے کا موقع ملے تو آپ ضرور یہ دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے سچی ہستی ہیں وہ یہاں پر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ نے کہا کہ جس کو میں ایک دفعہ جنت میں ڈال دوں گا دوبارہ نہیں نکالوں گا، تو اللہ تعالیٰ جب میری موت کا وقت آئے تو میری موت بھی یہاں پر ہی ہو، کلمے والی موت ہو، اور اللہ تعالیٰ میری جب جان جائے تو راودہ ریاض الجنہ میں جائے۔ سعودی گورنمنٹ نے آج مدینہ منورہ کی سٹی لیمٹس کے اندر جس کی وفات ہوتی ہے اس کو جنت البقیع میں دفن کرنے کی ایک خاص عقیدت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ختم بالایمان کریں، اور جب اللہ کے پاس جانے کا موقع آئے تو ہم ان جگہوں میں ہوں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات اور برکتیں ہوتی ہیں۔ مسجد نبوی کی ایکسپینشن ڈفرنٹ ٹائمز پہ ڈفرنٹ لوگوں نے کی۔ جو انیشل ایکسپینشن تھی جیسے کہ ہم نے ذکر کیا وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے اوپر ہوئی، اس کے بعد سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے ٹائم کے اوپر یہ ایکسپینشن ہوئی۔ جو ایکسپینشن کعبے کی طرف یعنی قبلے کی طرف ہوئی وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے بعد اس ڈائریکشن میں اور مسجد کی توسیع نہیں کی گئی۔ اب ساری ایکسپینشن اس کی اپوزٹ سائڈ پر مسجد کی ہوئی۔ اس کی یہ خاص سگنیفیکنس یہ بھی ہے کہ آج بھی جہاں امام نماز کو لیڈ کرتے ہیں، اگر آپ مسجد نبوی کے احاطے میں ہوں تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ امام کی لائن سے پیچھے کھڑے ہوں۔ اکثر ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ جن کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا وہ ڈفرنٹ جگہوں پہ فرائض انجام دینے کے لیے وہ جماعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جسٹ بیکاز آپ مسجد نبوی کے اندر ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے اپنے آپ کو جماعت میں شامل کریں۔ تو اس کا خاص خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ کوئی فرض نماز امام کے پیچھے پڑھیں تو آپ جو ہیں وہ مسجد نبوی کی جو امام کی لائن ہے اس سے پیچھے آپ کھڑے ہوں۔ جو اگلی میجر توسیع مسجد نبوی کی جو میجر توسیع کی گئی وہ 160 جو اگلی میجر توسیع مسجد نبوی کی گئی وہ امید ٹائم کے اندر عبد المالک ابن مروان اور اس کے بعد حجاج بن یوسف کے ٹائم میں اس ماسک کو ایکسپینڈ کیا گیا۔ اسی ٹائم کے اوپر مسجد نبوی کی چھت بھی پکی کی گئی، کیونکہ اس سے پہلے مسجد نبوی کی چھت کھجور اور اسی طرح کے ٹیمپرری ایلیمنٹ سے کی گئی تھی۔ جیسے ہی یہ ٹائم آیا تو مسجد نبوی کی چھت جو ہے اس کو سالڈ کیا گیا۔ اب یہاں پر بھی آپ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز آج دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کے اندر جانے کی توفیق عطا فرمائے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر پلر جو کہ ترکیوں کے زمانے کے پلرز ہیں، جو کہ وہ پنک ایریا اور پنک کلر کے ستون ہیں، ان ستون کے اوپر ایک گولڈ کی ایک رنگ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اوریجنل مسجد نبوی کی چھت تھی۔ تو جب آپ انٹر ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ غالباً 6 سے 6.5 فٹ ہی کی وہ چھت ہے۔ تو اس وقت اگر آپ مسجد نبوی کے اندر انٹر ہوتے تو آپ اگر 6 فٹ سے اونچے ہوتے تو آپ کو تھوڑا سا جھک کے مسجد نبوی کے اندر انٹر کرنا پڑتا۔ اس کی جو چھت ہے اس وقت وہ آج بھی پلرز کے اوپر آپ اس کی سائن دیکھ سکتے ہیں، اور آبویسلی اس وقت کوئی لائٹ کا بندوبست تو تھا نہیں، تو
जो मशलें थीं या जैसे भी मस्जिद नबी को उस वक़्त लाइट किया जाता था, वो भी उन्हीं की वहाँ जगह ख़ास मुक़य्यम है। ऐसे ही आप मस्जिद नबी के अंदर बहुत सारी और खूबसूरत और हिस्टोरिकल रेफरेंसेस और जगहों को आप देख सकते हैं। आज मस्जिद नबी के अंदर आपको बहुत सारे डोम्स यानी गुंबद नजर आते हैं। हमें गुंबद खिजरा की सिग्निफिकेंस तो पता ही है, और वो आज से तकरीबन 160 साल पहले सुल्तान अब्दुल मजीद जो कि ऑटोमन एम्पायर, उन्होंने इसका ग्रीन कलर और ग्रीन पेंट जो कि हमें आज तक है वो उन्होंने करवाया था। मगर ये जो गुंबद हैं इनकी सिग्निफिकेंस बहुत पहले तक जाती है, इवन ममलूक टाइम तक। अगर आप ये स्टडी किया जाए तकरीबन 800 हिजरी के अंदर जो ममलूक एरा के सुल्तान थे, उन्होंने इस डोम यानी गुंबद के स्ट्रक्चर्स को बनाना शुरू किया, क्योंकि ये एक तरीका था आग को रोकने का कि खुदा न खास्ता अगर कहीं आग लग जाए तो ये डोम्स का जो स्ट्रक्चर होता है ये फिर प्रिवेंट करता है कि आग आगे फैल सके। इसी तरह मस्जिद नबवी के डिफरेंट टाइम्स के अंदर डिफरेंट तोसी, डिफरेंट एरियाज ऑफ एक्सपेंशन और डिफरेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं। अगर आप जो बाब सलाम से एंटर करके बाबुल बकी से एग्जिट करने के लिए जब आप सलाम पेश करने के लिए चल रहे होते हैं, तो गालिबन बिल्कुल उस जगह के बीच के अंदर आपके सर के ऊपर जो सबसे बड़ा ग्रे स्ट्रक्चर है, जो ग्रे डोम है, उसके एग्जैक्ट नीचे मिंबरे उमर रज़ी अल्लाह ताला उस वक़्त वहाँ पर था। अगर आपको याद हो, ये आज की दीवार से तकरीबन आज की जो कैलीग्राफी वाली दीवार है जिसके अंदर मिंबर उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला है, जैसे कि हमने जिक्र किया कि सैयदना उस्मान के टाइम पर सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन उस तरफ हुई। उससे अगर आप 3 सफ़ पीछे आएँ तो वहाँ पर वो मिंबर उमर रज़ी अल्लाह ताला है, जहाँ पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ाया करते थे, और वो वही जगह है जहाँ पर फजर के वक्त उनको शहीद किया गया। अभी भी, अब तो खैर वहाँ पर कारपेट्स होते हैं, बट अगर आप कारपेट्स को कभी हटा के देखें तो वहाँ पर वो एग्जैक्ट निशान भी है, जो कि ऊपर सबसे बड़े ग्रे डोम के एग्जैक्ट नीचे आप सलाम पेश करते हुए उस जगह के ऊपर से गालिबन गुजरते होंगे जहाँ पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ाया करते थे। उसी से ही फिर 3 सफ़ आगे सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला ने का मिंबर है, एग्जैक्टली एक ही लाइन में है। इस बात का ख़ास ध्यान रखिएगा कि जो मिंबर जहाँ पर हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते थे, उससे 2-3 सफ़ आगे सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ाते थे, और उससे ही 2-3 सफ़ आगे सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ाते थे। उसके बाद उस डायरेक्शन में मस्जिद की तोसी नहीं हुई। ये भी हिस्टोरिकली हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे खुलफाए राशिदीन, हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर नमाज पढ़ाया करते थे। अगर आपको रियाजुल जन्ना राउदा के अंदर जाने की ख़ास फजीलत अता हो तो आप ये गौर करिएगा कि जो पहले 1.5 साल थे जहाँ पर हमारे पैगंबर मस्जिद नबी के अंदर नमाज पढ़ाया करते थे, उस वक़्त जो हमारा किबला था वो तो बैतुल मक़दस की तरफ था। अब वैसे तो उसकी कोई ख़ास मार्किंग नहीं है, बट पिलर का नंबर 114 है, यानी 114, 114 नंबर पिलर जिसके ऊपर आप अभी लिख सकते हैं, जिसके ऊपर आप अभी पढ़ सकते हैं 114 नंबर पिलर। गालिबन यहाँ वो जगह थी जहाँ पर हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते थे, पहले उस 1.5 साल के टाइम में जब तक हमारा किबला शिफ्ट नहीं हुआ था। और ऑफ कोर्स हमें ये पता है कि जिस वक्त हमारा किबला शिफ्ट हुआ तो हमारे पैगंबर मस्जिद किबलतैन में नमाज पढ़ा रहे थे, जो कि तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर मस्जिद नबवी से दूर है। रियाजुल जन्ना राउदा के अंदर एक और खूबसूरत चीज़, जैसे ही किबला बैतुल मक़दस से खाना काबा मक्का मुकरमा शिफ्ट हुआ तो जो इनिशियल कुछ देर के लिए हमारे नबी ने जहां आज सतून आयशा है वहां पर खड़े होके नमाज लीड की। आज भी अगर हमें रियाजुल जन्ना राउदा में जाने का मौका मिले तो आप ये ग्रीन प्लेट्स जो कि सतूनों के ऊपर लगी हुई हैं उनको पढ़ के आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सिग्निफिकेंट पिलर्स सतून राउदा के अंदर हैं। सतून आयशा की तो हमें ये भी खास सिग्निफिकेंस पता है, हमारे प्यारे पैगंबर की हदीस में है कि उन्हें सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला को कहा कि राउदा मेरे रियाजुल जन्ना, मेरे राउदा के अंदर एक ऐसी जगह है कि अगर मैं तुम्हें बता दूं कि उसकी फजीलत क्या है और उसके ऊपर दुआओं की कबूलियत क्या है तो तुम एक दूसरे के साथ कुरा अंदाजी करो। इसलिए उसको सतून कुरा के नाम से भी कहा जाता है, जहां पर इतनी ज्यादा कबूलियत फजीलत वहां पर मौजूद है। ये चीजें हमें जानना चाहिए।
تاکہ جب ہمیں راودہ ریاض الجنہ میں جانے کا موقع ملے تو تھیولوجیکل کے ساتھ ساتھ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی ہمیں سمجھ آئے۔ اس کے ریاض الجنہ اور راودہ کے ایریا کے اوپر دو میجر نریشنز ہیں۔ ایک نریشن یہ کہتی ہے کہ جہاں پر لفظ بیت کا استعمال ہوا ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر نے کہا کہ میرے بیت، میرے گھر سے لے کے میرے ممبر تک جو ایریا ہے وہ راودہ ریاض الجنہ کا، یعنی ایک جنت کے باغ کا ایریا ہے۔ تو ایک نریشن تو اس کو کہتی ہیں کہ وہ ان کا اوریجنل گھر جو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے کے حجرے سے لے کے ہمارے پیارے پیغمبر کے ممبر تک ایریا ہے، وہ ایریا ہے۔ اور کچھ نریشنز یہ کہتی ہیں کہ وہ تمام امہات المومنین جو کہ اس وقت ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، ان کے گھر سے لے کے ممبر تک ایریا راودہ کا ہے۔ اس لیے آپ دو ڈیفرنٹ چیزیں آبزرو کریں گے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ریاض الجنہ راودہ میں جانے کا موقع ملے۔ کچھ پلرز، تقریباً 6 سے 8 پلرز وہ ہیں جو کہ راودہ کے اندر ہیں، جہاں پہ گرین سرکلز بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہ دو گرین سرکلز کا اوپر اور نیچے دو گرین سرکلز بنے ہوئے ہیں۔ یہ گرین سرکلز اس نریشن کے ساتھ، اس حدیث کے ساتھ متفق ہیں جو کہ ایگزیکٹلی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے سے لے کے ممبر تک جو ایریا ہے اس کو کور کرتے ہیں، اور جو اس کے علاوہ جو سیکنڈ نریشن کو انکلوڈ کرتے ہیں ان کے اوپر ایک براؤن ماربل پلرز میں ایڈ کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم مسجد نبوی کے اندر جائیں، راودہ کے اندر جائیں، تو ہمیں ان چیزوں کی ہسٹوریکل سگنیفیکنس پتا ہو کہ اوریجنل راودہ ریاض الجنہ کا کیا ایریا ہے، وہاں پر کیا کیا ان کی سگنیفیکنس، اور وہاں پر ان کو کیسے کیسے سگنل ترکیوں کے زمانے میں انہوں نے وہاں پر رکھے ہوئے تھے۔ اسی طرح ہی ہمیں پتا ہے کہ اس ایریا کے اندر کچھ خاص پلرز، کچھ ستون ہیں جن کی اسپیشل سگنیفیکنس ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ریاض الجنہ راودہ کے اندر جانے کا موقع عطا فرمائے اور آپ پہ یہ خاص کرم ہو کہ آپ کو ایک نماز مطلب ایک 5 صلاح میں سے ایک صلاح آپ کو راودہ میں پڑھنے کو مل جائے، تو آپ ایک چیز پہ غور کریے گا کہ جہاں آج امام مسجد نبوی نماز پڑھاتے ہیں وہ محراب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ وہ محراب ہے جہاں پہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے۔ اس کی سگنیفیکنس یہ بھی ہے کہ اس کے رائٹ سائڈ کے اوپر آپ جس پلر کے اندر دیکھیں گے وہاں پہ لکھا ہوا ہے محراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس سے 1 یا 1.5 فٹ رائٹ سائڈ پہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آنے والے ٹائمز کے اندر ممبر کو اور رائٹ سائڈ پہ موو کر دیا گیا تاکہ ممبر مسجد کے ایگزیکٹ سینٹر میں آ جائے۔ مگر یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے یہ سگنیفیکنس سمجھنا کہ ریاض الجنہ، راودہ، محراب، ممبر، جالیوں، ستونوں کی کیا سگنیفیکنس ہے، تاکہ ہم اپنے آنے والی جنریشنز کو بھی یہ سکھا سکیں کہ 1447 سال سے جو ایک ٹریڈیشنز اور نریشنز چلتی آ رہی ہیں، نعوذ باللہ وہ کہیں ہمارے ساتھ ختم نہ ہو جائیں۔ جس ایگزیکٹ محراب رسول اللہ کا میں نے آپ سے ذکر کیا، اس کے پیچھے ہی ایک پلر ہے، ستون ہے جو کہ اوپر چھت تک جاتا ہے، اس کے اوپر ستون حنانہ لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ ستون ہے جس کے ساتھ اس وقت ایک کھجور کا تنا تھا جس کے اوپر ہمارے پیغمبر اپنا ہاتھ رکھ کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو جب نیا ممبر بن گیا جو کہ اس سے غالباً 8 سے 10 فٹ رائٹ سائڈ کی طرف تھا، تو جب پہلی دفعہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر کے نئے ممبر کی طرف جانے لگے تو وہاں پہ اس درخت کے تنے میں سے رونے کی آواز آئی، جس پہ وہاں پر ہمارے پیارے پیغمبر نے رک کے کہا کہ تم کیوں روتے ہو، تم تو جنت کے درختوں میں سے ایک ہو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیں تو کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے ان ستونوں کو سمجھنا، ان ہسٹوریکل جگہوں کو سمجھنا، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ان جگہ کے کیا ہے۔